کہ اصل میں امیزون ہے کیا. ٹھیک ہے، امیزون جو ہے نا ایک ورلڈ وائڈ ایک مارکیٹ پلیس ہے جس پہ ہم لوگ جو ہے نا اپنا ایک اسٹور کھول کے جو ہے نا اس میں سیلنگ کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اچھا اس میں تو اس کی بات یہ آئے گی. ٹھیک ہے، کچھ بیسک کنسپٹ کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ارننگ گریڈس، مطلب یہ کہ آپ جو ہے نا جو ارننگ کرو گے اس کے لیے آپ کو تیار کرے گا. ٹھیک ہے، کلائنٹ گریبنگ انیشیلی، ہاف نالج ڈسکرائبر. اچھا، اس میں سے کچھ پوائنٹ میں آپ کو جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا بتاؤں گا. اب ہاف نالج کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ آپ صرف کلاسز لے لے، ٹھیک ہے، امازون کی صرف کلاسز لے لے، بعد میں وہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. مطلب یہ ہے کہ صرف لیکچر یا یوٹیوب یا کسی بھی اکیڈمی سے آپ کلاسز لے لے، اگر وہ آپ کو پریکٹیکلی کام نہ کروائے نا تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو وہ کیا ہو جائے گا، ایک ہاف نالج آ جائے گی، وہ آپ کو جو ہے ڈسٹرائی کر دے. ٹھیک ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ ہر بندہ کہتے کہ میں امیزون فیلڈ کی طرف جانا چاہتا ہوں، ہر بندہ کہہ رہے. لیکن امیزون جو ہے نا یہ چائلڈ پلے نہیں ہے، چھوٹے بچوں کا گیم نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا ایزلی اس کو جو ہے نا سمجھ جائے. اور آج کل تو کمپٹیشن اتنا ہائی ہے، آپ لوگوں نے نئے نئے راستے اپنے لیے ڈھونڈنے. جو بندہ نیا راستہ ڈھونڈے گا اپنے لیے، نیا راستہ، وہی بندہ سب سے پہلے جو ہے نا آگے جائے گا. کیونکہ آج کل کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ ایک پروڈکٹ ڈھونڈو گے، اگر آپ کو ایزیلی، یہ ذہن میں یاد رکھنا، جو سپلائر آپ ایزیلی ایکسس کرو گے نا، ذہن میں یاد رکھنا کہ وہ سپلائر سارے بندوں کے پاس ہو. تو اگر ساروں کے پاس ہے تو اسی پروڈکٹ میں کمپٹیشن ہائی ہوگی، اس میں پھر مارجن کم بچت ہوگی، اس میں جو ہے نا پرائس وار ہوگا. تو مینلی کیا ہے، ہم نے جو ہے نا اس کو فل ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں دن میں 2 گھنٹے دوں گا تو نہیں، یہ اس طرح یہ آپ کے ذہن نہ سمجھ آئے گا، نہ آپ کو اس طرح جو ہے نا یہ آپ کو کہ یار میں مہینے میں سیکھ لوں گا. مہینے میں نہیں، آپ 10 دن میں بھی سیکھ سکتے ہو، لیکن جس کو کرنا جو ہے نا وہ یہ آپ سے ٹائم دی. پرسوں دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ ارننگ ہم کس طرح کریں. تو میں آپ کو سمپلی یہی بتاتا ہوں، ارننگ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ارننگ کیا ہے؟ آپ کا خود کا کام، آپ کا خود کا کانفیڈنس. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو خود جو ہے نا ہنٹنگ سٹارٹ کرے، اس سے سورسنگ کرے، اور سورسنگ کے تھرو جو ہے نا آپ مجھے پروڈکٹ دے دیں. وہ پروڈکٹ اگر 20 25 30 یا 15% اس کا ROI بن رہا ہو، ٹھیک ہے، مطلب اچھا خاصا مارجن اس میں بچت ہو، اور پروڈکٹ کی کیٹیگری بھی انگیٹڈ ہو، پروڈکٹ بھی انگیٹڈ ہو، تو آپ وہ پروڈکٹ مجھے خود آپ دکھائے، میں اس کو کنفرم کروں گا. اگر نہیں ہے تو یا تو میں آپ کو انویسٹمنٹ دے دوں گا میرے ساتھ، جو بھی ہمارے جو کلائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تھرو ہم انویسٹ کریں گے، یا آپ مجھے وہ پروڈکٹ دے دیں گے، اسی پروڈکٹ کو میں آپ کو پے کروں گا، کیونکہ وہ ایک کام کا پروڈکٹ ہوگا. تو کس طرح آپ ارننگ کرو گے؟ ارننگ کیا ہوگی، آپ خود پروڈکٹ دو گے، اسی پروڈکٹ کو جو ہے نا ہم کل جو ہے نا امازون پہ جو ہے نا سیل کریں گے، اس سے جو انکم آئے گی وہ آپ کی بھی ارننگ ہوگی. دوسری جو ہے نا، منیمم آپ نے کم از کم یہ نہیں کریں کہ یار میں 2 دن میں سیکھ جاؤں گا، نہیں نہیں نہیں. منیمم آپ کو یہ جو 8 سے 10 منتھ گئے تو آپ منیمم اس کو 6 منتھ دیں، منیمم. اور دن میں کم از کم آپ نے جو ہے نا اراؤنڈ اس کو کم از کم 8 گھنٹے دینے ہیں. دن میں 8 گھنٹے دیتے رہو گے تو آپ کا جو نالج جو ایکسٹرا جو ہے نا زیادہ ہوتا رہے گا، اس میں آپ کو ایکسپیرینس پڑے گا. مطلب یہ کہ جو بندہ دن بدن اگر گیم کھیلتا ہے، دو بندے اگر گیم کھیلتے ہیں نا، ایک بندہ ہر روز کھیلتا ہے، ایک بندہ جو ہے نا ہفتے میں ایک دن کھیلتا ہے. تو جو بندہ ہر روز کھیلے گا اس کا جو ہے نا جو فنگرز وغیرہ وہ اس پہ اچھی طرح جو ہے نا بیٹھ گئی ہوگی، تو وہ جو ہے نا جو اچھی طرح سے اس کو جو ہے نا کھیل سکے گا. تو یہ اسی حساب سے امازون کا بھی ہے. جو بندہ اس کو زیادہ جو ہے نا زیادہ ٹائم دے گا وہ بہت جلدی آگے جائے گا. دوسرا کہ ہے پروڈکٹ اسکنگ. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو 98% ورک اس پروڈکٹ ہنٹنگ ہے سورسنگ، اگر اس کی ہم اندازہ کریں تو میں اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے امازون سیکھنا، مطلب ہے کہ لرننگ. دوسرا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. تیسرا ہے سورس. اگر میرے اندازے میں ڈویژن میں کروں تو صرف اس میں سے 5% جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہے، امازون سیکھنا ہے، مطلب لرننگ. ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 15% جو ہے نا وہ پراڈ گارنٹنگ ہے. پراڈ گارنٹنگ تو آپ کیپا سے بھی کر سکتے ہو، ہیلمیٹن سے بھی کر سکتے ہو، اور کیا ہے، آپ بائی ایپ بھی کر سکتے ہو اور خود بھی کر سکتے ہو. مطلب آپ کو جو سرچ کرے اور پروڈکٹ کی جو اپنی جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا،
اگر اس کے برابر ہو تو ٹھیک ہے، آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہو۔ لیکن جو 80% چیز ہے وہ سورسنگ ہے۔ سورسنگ کیا ہے؟ سورسنگ کا کیا مطلب ہے؟ سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ ڈھونڈ لیا، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا پرائس وار اس میں نہیں ہے، سیلز رینک اس کی اچھی ہے، اس میں جو ہے نا اچھی مارجن بچت ہو رہی ہے، اس کی آر او آئی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، اس میں کوئی برانڈ نہیں ہے، اس میں کوئی ایمیزون نہیں ہے، پروڈکٹ بہت اچھا ہے، اور آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، ریسرچ کے بعد یا ورکنگ کے بعد آپ کو ایک سپلائر مل گیا، اس سپلائر کے ساتھ وہ پروڈکٹ ملایا، اور اس میں اچھی خاصی جو ہے نا آپ کو مارجن بچت ہو رہی ہے، تو اسی پروڈکٹ کو جو آپ استعمال کرو گے جو ہے نا سب سے بڑی خوشی وہ اس دن ہوتی ہے نا جب ایک انسان یا بندہ ایمیزون کرتا ہے اور اس کو اسی دن جو ہے نا ایک پروڈکٹ مل جاتا ہے، یار وہ اتنی بڑی خوشی کی بات ہے نا کہ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ایک بندہ 6 7 8 ماہ کام کرتا ہو اس کو ایک پروڈکٹ مل جائے، چاہے وہ پروڈکٹ کی 10% کیوں مارجن نہ ہو، لیکن آپ کو اس سے بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا، بہت کچھ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، آپ خود بھی پھر اس میں انویسٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے، یہ جنرلی جو میں باتیں بتاتا ہوں نا، یہ نیکسٹ میں آپ کو پھر اچھا پرسوں ایک دوست بتا رہا تھا کہ سر آپ کو ہمیں لیکچر دو گے، نہیں لیکچر نہیں، یہ میں صرف آج صرف آپ کو کچھ پوائنٹس دوں گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس پہ صرف ورکنگ کریں گے، صرف ورکنگ، آپ کو میں ہوم ورک دوں گا، آپ نے وہ ہوم ورک بھی کرنا ہے، آپ نے سب کچھ کر کے مجھے واٹس ایپ پہ مجھے بتانا ہے، مجھ سے پوچھنا ہے، لیکن آپ جو بندہ کہہ دے کہ میں اس کو دن میں 1 گھنٹہ دوں گا، 2 گھنٹے دوں گا، تو آپ وہ میرا سن لے، اس طرح کرے کہ وہ ابھی سے جو ہے نا اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو 2 2 گھنٹے میں سن لے۔ بن محسن وائس نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آ رہی، محسن بھائی کائنڈلی آپ کو ریپلائی کرے، وائس آ رہی ہے میری؟ ہلو، سر آپ کا وائس تو آ رہی ہے ماشاء اللہ۔ اچھا، محسن آپ کو آ رہی ہے؟ آپ محسن ہو؟ یہ محسن گروپ میں بھی بول رہا ہے، اس کو کیوں وائس نہیں جا رہی؟ اس کا نیٹ کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ نیٹ- محسن بھائی کا نیٹ کا مسئلہ ہے یا وہ وائس کو کھولا ہوا ہے، میوٹ کرے تو پھر آپ کا آواز اس کو آئے گا۔ ہاں آپ میوٹ کریں محسن۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ جو ہے نا اس کے تھرو ورکنگ کرو گے تو آپ نے بالکل ابھی ذہن میں فری ہونا ہے، سب کچھ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بناؤں، ٹھیک ہے، نہ جو ہے نا وہ کہتے کہ نہ میں نے پیسوں کی دکان کھولی ہوئی ہے، نہ یہ ہے کہ یار میں ایک بندوں کو کورس کراؤں گا اور 3 ماہ کے اندر فیس سے لے کے جیب میں ڈال کے چلا جاؤں گا، نہیں نہیں، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگ سیکھو اور آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، ٹھیک ہے، بس نیکسٹ کیا ہے، یہ میں آپ کو سراسری بتاؤں گی، آپ کو اسی بھی سمجھ میں امیزون یہ لکیر کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ ذرا clear کر- یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ساتھ جو امیزون میں 3 ماڈل ورکنگ کرتے ہیں، ایک پرائیویٹ لیبل ہے، ایک ہول سیل ہے، دوسرا ڈراپ شپنگ، ٹھیک ہے، اس میں کلاسز میں ہم جو ہے نا ہول سیل پہ فوکس کریں گے اور ہول سیل کے بارے میں بات کریں، لیکن آپ کو میں جنرلی بتا رہتا ہوں کہ پرائیویٹ لیبل کیا ہے، ٹھیک ہے، پرائیویٹ لیبل جو ہے، پرائیویٹ لیبل کیا چیز ہے، جس طرح آپ اس تصویر دیکھ سکتے ہو، پرائیویٹ لیول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک اپنا برانڈ، ٹھیک ہے، پرائیویٹ لیول ہے یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر میں کوئی چیز بن رہی ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ لے لیں کہ ایک جو ہے نا ایک چارجر بن رہا ہے،
آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے جو ہے نا امیزون پہ کافی سرچ کی کہ چارجر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے وہاں، آپ کہہ رہے ہو کہ یار میں اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں اور اس میں جو ہے نا اپنا پروڈکٹ لسٹ کر سکتا ہوں، آپ اسی پروڈکٹ کو جو ہے نا سیلیکٹ کرو گے، اس کی جو ہے نا جو ہے نا وہ جو پروڈکٹ ہے اس کا آپ جو ہے نا اپنا ایک ٹریڈ مارک جو ہے نا امیزون کے ساتھ رجسٹر کرو گے، اس کے تھرو پہ بھی کمپین کرو گے، ٹھیک ہے، لوگوں کو فری میں جو ہے نا گیو اوے کرو گے، لوگ آپ کو ریویوز دیں گے، ریٹنگ دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک پراپر پروسیجر ہے اس کا۔ اس میں ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ تر کلائنٹ ایشوز آتے ہیں کیونکہ سارا برانڈ ہی آپ چلا رہے ہو، رسکی ماڈل ہے، کیونکہ رسکی ماڈل کیے 20,000 سے لے کر $40,000 اس میں لوگ لگاتے، تو $20,000 سے پاکستانی کتنے بنتے آپ سوچیں، لاکھوں میں بنتے، تو یہ بہت رسکی ہے، اور ہمارے لیول پہ یہ کسی کو جو ہے نا کرنا نہیں چاہیے۔ اس کا لیول تب ہے جب ایک بندہ 3 4 سال ہول سیل کرے، اس کا بالکل ہاتھ اس پہ بیٹھا ہو، اس کے ہاتھ میں کافی پیسے آئے ہو، تو پھر بندہ اپنا پرائیویٹ جو ہے نا اپنا برانڈ لانچ کرے تو وہ آرام سے پوری زندگی جو ہے نا اس سے کما سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پرائیویٹ لیبل ہے، ٹھیک ہے۔ ڈراپ شپنگ کیا چیز ہے؟ ڈراپ شپنگ اصل میں اگر آپ امازون پہ سرچ کریں نا، سب سے زیادہ جو انکم ہے وہ ڈراپ شپنگ ہے، لیکن ڈراپ شپنگ جو ہے نا امازون میں جو ہے نا یہ الاؤ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو پالیسیز جو ہے نا وہ بہت سخت ہے، آپ ڈراپ شپنگ نہیں کر سکتے۔ ڈراپ شپنگ کیا چیز ہے؟ ڈراپ شپنگ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ ایک ریٹیل سروس، ریٹیل جو ویب سائٹ ہے، فار ایگزامپل یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، مطلب یہ کہ فار ایگزامپل ایک دکان ہے، ایک مارٹ، ٹھیک ہے، آپ جا کے جو ہے نا اسی مارٹ سے ایک چیز لے لیتے ہو، فائدہ مطلب ایک بیٹری، ٹھیک ہے، وہ آپ کو $10 پہ مل رہی ہے، وہی بیٹری جو ہے نا امیزون پہ جو ہے نا $20 پہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ٹوٹل کیلکولیشن لگائے تو آپ کو اس میں تقریباً $5 بچت ہو رہا ہے۔ آپ اس طرح کرو گے کہ سیدھا جا کے امیزون میں FBM میں اپنے لسٹنگ کروا دو، ٹھیک ہے، جس بھی آپ کو آرڈر پلیس ہوگا آپ اسی پروڈکٹ کو جو ہے نا اس کے ایڈریس پہ پہنچاؤ گے اور آپ کو پیمنٹ اس طرح ملے گی، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو فزیکلی بتایا، لیکن جو ریٹیل ویب سائٹس ہے نا اسی سے آپ بائی کرو گے، اور اس کے تھرو جو ہے نا آپ امازون کے کسٹمر کو بھیجو گے، اس کے تھرو آپ جو ہے نا ڈراپ شپنگ کرو گے، تو اس کے تھرو آپ بہت سارے پیسے کما سکتے ہو، لیکن یہ جو ہے نا امازون کے پالیسی کے خلاف ہے، اس پہ آپ کو بہت جلدی جو ہے نا آپ کو بین مل سکتا ہے، آپ کی اکاؤنٹ ڈیکٹیویٹ کر سکتا ہے، اور جس طرح ہمارا ایک دوست یہاں پر ہے، انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ ان کا اکاؤنٹ ڈراپ شپنگ سے جو ہے نا ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے، تو موسٹلی کیا ہے امازون میں ڈراپ شپنگ کرنا جو ہے نا اس طرح ہے کہ ایک بندہ، مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 نمبر کام بہت آ جاتے ہیں، لوگ 2 نمبر اوریجنل برانڈ کی جگہ 2 نمبر کا بھی بیچتے ہیں، کوئی آپ پہ جو ہے نا کمپلین درج کر دیتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے نا ڈی ایکٹیویٹ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کی یہ بھی ڈراپ شپنگ کے بارے میں بتایا ہوا ہے، یہ کسٹمر ہے، ٹھیک ہے، کسٹمر جو ہے نا ریٹیلر سے مال لیتے ہیں، اسی ریٹیلر کا جو مال ہے وہ جو ہے نا سپلائر جو ہے نا سپلائی کر دیتے ہیں کسٹمر کی تھرو، بس۔ اچھا، اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان تینوں میں سب سے بیسٹ کیا ہے؟ سب سے بیسٹ اگر ایک بندے کے ساتھ بہت سارا پیسہ ہے، سب سے بیسٹ جو میرے نظر میں پرائیویٹ لیبل، اس کے بعد جو ہے نا ہول سیل ہے، پھر ڈراپ شپنگ ہے، ڈراپ شپنگ تو بہت بڑا رسک ہے نا۔ اب ہم سے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ہمارا مین ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا مین ٹاپک جو ہے نا وہ ہے Amazon ہول سیل FBA۔ FBA کا مطلب آپ کو پتہ ہے، فلفلمنٹ بائی Amazon، مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے، اس کی جو اسٹیکرز وغیرہ وہ لگاتے، جو کوڈ وغیرہ لگاتے، جو کو کمپلیٹ جو ہے نا پریپ کے جو کام ہوتے ہیں وہ سارے FBA والے جو ہے Amazon والے خود کرتے ہیں، پہنچاتے خود ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ FBA، فلفلمنٹ بائی Amazon، ٹھیک ہے۔ Amazon ہول سیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ ٹوٹل میں ابھی اس میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ وی سیل برانڈڈ پروڈکٹس، ہول سیل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بڑی برانڈس ہیں جیسے میں نے لکھے نیکی، نائکی، ایڈیڈاس، نسلے وغیرہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے پروڈکٹ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جا کے جو ہے نا ہم اس طرح کرتے ہیں، یار ہم برانڈ کے پاس، میں آپ کو فار ایگزامپل بتا لو، برانڈ، ہم برانڈ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یار آپ اس طرح کریں، مجھے 100 پروڈکٹ دے دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اپنا وہ کہے گا کہ یار میرا، اگر آپ 100 پروڈکٹ مجھ سے لیں گے تو میں آپ کو ایک پروڈکٹ 5 کا دوں، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ہوگا کہ ہمارا ہول سیل رہے گا، آپ اس سے وہ لے لو گے، اور وہ آپ کو ایک انوائس بھی دے گا، وہ برانڈ آپ کو انوائس دے گا، میں نے بتایا آپ کو انوائس کیا چیز ہے، ایک رسید ہوتا ہے کہ آپ نے آیا
नाइकी से ही माल लिया या किसी कबाड़ खाने में जाके आपने माल उठाया हुआ है और उसका कोई जो है ना रसीद नहीं है ब्रांडेड, तो आप जब उसको अमेजोन में लिस्ट करेंगे, अगर वो प्रोडक्ट गेटेड हो या अनगेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर अनगेटेड है तो वो तो तब चल तो जाएगा, लेकिन अगर करने उसमें कोई किसी ने कंप्लेंट डाला कि यार ये 2 नंबर प्रोडक्ट है, ये है वो है, तो अमेजोन आपसे फिर जो है ना जो इनवाइस है वो मांगेगा। अगर वो आपके पास ना हो तो वो आपको बैन कर देगा, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगी। अगर गेटेड प्रोडक्ट है, उसमें गेटेड प्रोडक्ट में तो आप इनवॉइस के बगैर कुछ कर ही नहीं। ठीक है। और आपको सबसे कम जो बजट है ना वो होलसेल का भी है। हमने यहाँ पर तो 2000 मेंशन है, लेकिन आप 1000 से भी कर सकते हो, 500 से भी। मैं अगर आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो $400 से किया था। और आपको बताया मैंने तकरीबन जो 1.5 साल से काम किया हुआ है ना, मैंने एक साल ना कोई प्रोडक्ट देखा है ना कोई इनकम देखा। ये तकरीबन ये 6 माह में मैंने प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है, लेकिन इतने पैसे भी तकाए नहीं है, बस जो आते हैं वो इसमें ही सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है। तो होलसेल अच्छा है, मतलब पीपीसी कंप्लेन एडवर्टाइजिंग वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है। बहुत जो है ना सेफ है, रिस्क की बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। आप खुद ही इसको कर सकते हो। ठीक है। और बस पेशेंस चाहिए, कैसे राइट डायरेक्शन, मतलब ये है कि होलसेल को जब आप स्टार्ट करोगे आपको जो है ना वेट करना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है, ये प्रॉपर जो है ना जो प्रॉपर इसका प्रोसीजर वो सारा मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना ये अब कुछ ब्रांड्स वगैरह वो दिए हुए। ठीक है। अच्छा, असल में जो हम, अच्छा ये एक पहला होता है ब्रांड, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर होता है। ठीक है। सबसे पहले जब हम न्यू लेवल पे हो ना, हम होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करेंगे, क्योंकि ब्रांड जो है ना उसकी जो मतलब है ब्रांड, जब आपको कोई प्रोडक्ट देते हैं होलसेल में, उसकी जो एमयूक्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ब्रांड आपको कहते हैं कि यार मुझसे $1 लाख का माल लो, तो हम तो $1 लाख का माल ले ही नहीं सकते, इतने पैसे हमारे पास कहाँ पर है। हमारा बजट 1000 है या 2000 है या $1500 है, तो हम इसकी वजह से होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, जिस तरह नाइकी एक ब्रांड है, ठीक है, उस नाइकी ब्रांड ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर रखे होते हैं। ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना उसके बाद होलसेलर को माल देते हैं। वही जो होलसेलर है ना उसके बाद रिटेलर जाते हैं, रिटेलर होलसेलर से माल लेके जो है ना वो कंज्यूमर या कस्टमर को जो है ना वो माल देते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंशाल्लाह जब हम फैक्ट्री काम स्टार्ट करेंगे, तो हमारा सबसे पहले फोकस क्या होगा कि हम होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट करें और उसी से अपना जो है ना प्रोडक्ट निकालें। ठीक हो गए।